تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر، لیکن وہ بیٹوں کی طرح پہچانتے بھی تھے اور وہ سمجھتے بھی بیٹا ہی تھے، بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے اور سمجھتے بھی بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہی بیٹا تھے اور بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر اس نے 20 پڑھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میں آپ کو 3 تفسیریں دکھانے والا ہوں جس میں صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ وہ آپ کو بیٹا سمجھتے تھے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید پر جھوٹ بولا ہے۔ پہلی تفسیر ہے تفسیر ابن جریر طبری، محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، جو مرزا صاحب مانتے ہیں کہ بہت بڑے یہ اہل سنت کی امام ہیں۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر اس کا ہے 176، اور اسی آیت الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 176، دیکھیں۔ پھر میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بھی بتاؤں گا عربی عبارت کے ساتھ۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ کون ہیں؟ وہ کتابیں کون سی؟ التوراۃ والانجیل۔ یعرفون یعنی وہ پہچانتے انما هو الہ واحد لا جماعت، کہ وہ ایک ہی خدا، وہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے اور زیادہ خدا نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ مَبْعُوثٌ، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی جو بھیجے گئے ہیں۔ کما یعرفون ابناہم، اس طرح آپ کو پہچانتے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ تفسیر کی امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ آپ کو بیٹا سمجھتے تھے۔ دیکھیں یہ پہلی تفسیر، اور یہ کس طرح قرآن مجید فرقان حمید پر یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری تفسیر مشہور تفسیر جلالین، تفسیر جلالین، اسی آیت کے تحت صفحہ نمبر 113 پر لکھا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، ای محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنعتہ فی کتابہم، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف انہوں نے اپنی کتابوں میں پائے۔ تو یہاں انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 113، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 113۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بیٹا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تیسری تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، صفحہ نمبر اس کا 214 اور جلد اس کی 2 ہے۔ کیا کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ یہ اردو میں، عربی میں بھی ہے، اور یہ یہاں ترجمہ کیا ہے، یہ مکتبہ اسلامی والوں نے کروایا ہے اس کا ترجمہ۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بہتر طور پر جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں مرسلین متقدمین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جس طرح آپ علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا جناب؟ کہ یہ سارے پیغمبر وجود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے تفسیر کی ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے پیغمبر وجود محمد کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، واضح کر دیا انہوں نے کہ سارے پیغمبر وجود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت سے، ان کے وطن، ان کی ہجرت، ان کی امامت کے اوصاف، غرض یہ کہ اپنی کتابوں میں ان ساری باتوں کا داخلہ پاتے ہیں۔ یہ ہے جناب تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 214 اور جلد ہے اس کی اول۔ یہ دیکھ لیں آپ، پوری تفصیل آپ پڑھ لیں، یہ پوری نیچے سارا موجود ہے کہ سارے پیغمبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے آنے کی وجہ سے وجود میں آئے، یہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر والے نے، کہتے ہیں کہ سارے پیغمبر وجود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے۔ تو یہاں بھی ایک تو یہ بات، دوسری کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کو وہ بیٹا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس نے قرآن پر جھوٹ بولا۔ آگے دیکھیں اس کو مزید کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا، ہم نے اس کو جواب دیا، اس کی اصلاح کی، لیکن یہ اب ہمیں کس طرح گالیاں دے رہا ہے۔ بجائے یہ کہ رجوع کرے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جس نے جھوٹ بولا کہ یہودی آپ علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہتے تھے، تو کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے یہ گستاخی کی ہو۔ اس نے گستاخی کی اور کہتا ہے کہ 6 تو ہے ہی نہیں، عربی میں آپ کو کیسے دکھاؤں؟ چلے 6 نہیں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ گستاخی نہیں کی جو تم نے کی ہے، بندہ رجوع کر لے، کہتے نہیں جناب چھوکرا تو ینگ بوائے کو کہتے ہیں۔ اب اس کی وہ دلائل دے رہا ہے اور ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی حاضر آپ سن لیں۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، دیکھو نیگیٹو ورڈ ہے۔ نیگیٹو لفظ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولہ ہی سنو ساڑھے نعوذ باللہ، سناؤ اور چولہ، سنا اور چبلا، سنا اور چبلا اور بے عزت ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے گستاخی کی، آپ علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہا، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے بندہ اور رجوع کر لے، تو اصلاح کرنے کے بجائے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ چبلا مار رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ عمر صدیق نے اس کو کل کا چھوکرا کہا۔ اب یہ کہہ رہا کہ بازاری زبان ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح کا یہ انسان ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے اور آگے وہ دلائل دے رہا ہے اور اپنا دفاع کر رہا ہے۔ جناب یہ جو کل کا چھوکرا ینگ بوائے کو کہا جا سکتا ہے، جو اس کو جب کل کا چھوکرا کہا گیا، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ علماء کی زبان کیسی، یہ بازاری زبان ہے۔ یہ بھی آپ خود دیکھیں اور سنیں جناب، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عوام کو گمراہ کرتا ہے، عوام کو نبی علیہ السلام کا گستاخ بنا رہا ہے، عوام کو صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ بنا رہا ہے، عوام کو اولیاء کرام کا گستاخ بنا رہا ہے، اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسلام میں جتنے علماء ہیں جو ہے وہ اسلام کے پرچار نہیں کر رہے۔ اس طرح کی باتیں یہ سارا وہ کر رہا ہے، جو اسلام کا قلعہ مدارس ان کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اسلامی اسکالر نہیں ہے، یہ ایک جاہل ہے اور اس کے اندر ایک بغض، حسد اور منافقت ہے، اور یہ اپنے صرف شہرت کے لیے سارا کچھ یہ کر رہا ہے۔ دیکھیں آگے کیا کہہ رہا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب، انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر 5 جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ آڈیو ریکارڈنگ ان کی موجود ہے جی آگے وہ چلاتا ہے آڈیو۔ رحمۃ اللہ، یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے، سادہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ۔ بہرحال ان کے کامنٹ سنیے۔ کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے، ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی، دیکھیں ابھی لینگویج سنیں۔ غور کریں دوستو آپ۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے، کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ دیکھیں آپ اس کو جب جاہل چھوکرا کہا گیا تو یہ کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور آپ علیہ السلام کے لیے اس نے کہا کل کا چھوکرا، وہ بازاری زبان نہیں تھی۔ وہاں یہ کہتا ہے کہ جناب ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے۔ دوستو آپ نے خود غور کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کے توبہ نہیں کر رہا، استغفار نہیں پڑھ رہا، بلکہ اس کا دفاع کر رہا ہے، اور جو ہم اس کو بتا رہے ہیں ہمیں کس طرح گالیاں دے رہا ہے۔ آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ جناب ایسے لوگوں سے آپ بچیں، ایسے لوگ فتنہ پرور لوگ ہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک فراڈ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس طرح اسلام، مسلمانوں، قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، صحابہ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کئی سننے والے، ماننے والے اس کو اس لیے چھوڑ گئے کہ اس کو سننے کے بعد ان کے دلوں میں صحابہ کی نفرت آ رہی تھی،
बुग़्ज़ आ रहा था। इसके सुनने वाले जितने हैं जो इससे मोहब्बत करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, उनके दिलों में सहाबा की नफ़रत आ जाता है और औलिया कराम की जो नफ़रत ये बिठाता है अपने मानने वालों को। तो अल्लाह करीम फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से अदावत रखे उससे मेरा ऐलान जंग है। 6502 नंबर बुखारी शरीफ में हदीस क़ुदसी कि जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। अब इसकी आप समझे कि 70% जितनी भी इसकी तबलीग है वो औलिया कराम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह करीम हमें ऐसे फितनों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।